كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. کتاب الفتن پہلا حصہ حدیث نمبر 1 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ دیر ٹھہرے اور عصر کی نماز پڑھی۔ اس نے غروب آفتاب سے پہلے تقریر کی۔ تقریر میں اس نے ہر وہ چیز بیان کی جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ اس کی بات یاد رکھنے والوں کو یاد رہتی ہے، جو بھول جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 2 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف معاملات میرے سامنے پیش کیے اور میں قیامت تک ہونے والے معاملات کو اس طرح دیکھتا تھا جیسے میں اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دیکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک واضح بات ہے جو اس نے اپنے انبیاء سے پہلے نازل فرمائی۔ حدیث نمبر 3 حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس نے کہا کہ میں قیامت تک کے تمام فتنہ سے سب سے زیادہ واقف ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فتنہ کے متعلق بہت سی خفیہ باتیں کیں جو اپنے میرے علاوہ کسی سے بیان نہیں کی۔ البتہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت میں تشریف لائے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سے فتنوں کے بارے میں گفتگو کی، لیکن میرے علاوہ جو اس مجلس میں موجود تھے سب اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حدیث نمبر 4 حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر کے اندھیروں میں رات کے ٹکڑوں کی طرح یک کے بعد دیگرے آتے رہیں گے، یہ آپ کو گائے کے تھن کی طرح لگے گا، آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیا وجہ ہے۔ حدیث نمبر 5 حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ گائے کے تھن کی طرح ہے، بہت سے لوگ اس سے تباہ ہو جائیں گے، لیکن جو لوگ اس سے پہلے سے واقف ہیں وہ تباہ نہیں ہوں گے۔ حدیث نمبر 6 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت سے پہلے زمانہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتا ہے تو کالے اور بڑھاپے کا اونٹ تمہارے پاس آ کر فتنہ کی صورت میں بیٹھوں گا، وہ زنجیریں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گی۔ حدیث نمبر 7 قرظہ بن علقمہ خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اسلام ختم ہو گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عرب غیر عرب کی بھلائی چاہتا ہے تو ان کے سامنے اسلام پیش کرتا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ آگے کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد پہاڑوں کی طرح بہت سی آزمائشیں آئیں گی۔ پھر اس آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، انشاءاللہ اے رسول ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہوگی تو فتنے کے وقت تم کالے زہریلے سانپوں سے پناہ مانگو گے، یعنی سب اس کی پناہ مانگتے ہیں جو ہر چیز کے مالک ہے۔ مشہور محدث ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کالا زہریلا سانپ کسی کو کاٹتا ہے تو وہ بے حرکت ہو جاتا ہے، پھر اپنی دم پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فوراً بعد متحرک ہو جاتا ہے۔ اس فتنے کا بھی یہی حال ہوگا۔